الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی آیت 92 سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہی اہل کتاب زیر بحث ہیں جن کی طرف ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی اور انہوں نے محض ضد کی وجہ سے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنی بڑی حقیقت کا انکار کر دیا جائے اور آدمی کو کوئی تردد محسوس نہ ہو۔ وہ لوگ مذہبی پیشوا ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، کتاب کے حاملین ہیں، عبادت کرتے ہیں، رسوم ادا کرتے ہیں، سبب کیا ہے؟ تو آگے یہ بتایا ہے کہ مذہبی معاملات میں انسان کے ساتھ اور انسان کے ساتھ کیا مذہبی گروہوں کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا ہے کہ دینداری کی بعض رسوم کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ان کی نجات کا کافی ذریعہ ہے۔ یعنی ایک چیز دین کی حقیقت ہے اور ایک بعض رسوم ہے۔ آپ نے میلاد شریف منعقد کر لیا، آپ نے اپنے ہاں کوئی چراغاں کر لیا، شب برات پر حلوہ پکا لیا، آپ نے کچھ نماز روزہ کر لیا، تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ بسا اوقات اس غلط فہمی کا باعث بن جاتی ہیں کہ یہ دینداری کے سارے کام تو ہم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اگر ہم نے اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے یا اپنے تعصبات کے پیش نظر کسی بڑی حقیقت کا انکار کر بھی دیا ہے تو آخر کیا قیامت آ جائے گی۔ تو اس چیز کو موضوع بنا کر اب قرآن مجید آگے بیان کرتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یعنی یہ جو رویہ ان کا پیچھے زیر بحث آیا ہے، یہ رویہ محض اس وجہ سے ہے کہ دینداری کی بعض رسمیں پوری کر دینے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ گئے ہیں۔ انہیں یہ بتائیں کہ تم نیکی کی حقیقت کو ہرگز نہیں پا سکتے۔ یعنی نیکی ہے جو اللہ کے ہاں قدر و قیمت کا باعث ہوگی، تو نیکی کی حقیقت کو تم ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ جن چیزوں کو پسند کرتے ہو انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اس دنیا کے اندر جو بڑا امتحان ہے انسان کا وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ ان کو اپنے ابنائے نو کے لیے عام کرے۔ اگر کسی آدمی میں یہ حوصلہ نہیں ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں مال تو سینت کر رکھوں گا، میں بڑی بڑی رقمیں تو اپنے بینک میں جمع کرائے رکھوں گا، اور میں لوگوں کا خون بھی پیوں گا، اور میں ان کے ساتھ ظلم و ستم بھی کروں گا، اور میں دولت ہی کا پجاری بن کر رہوں گا۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے نا کہ جمع والم وعددہ، یعنی اپنا مال جمع کر کے اور گن گن کے رکھتے ہیں اور روز دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا اضافہ ہو گیا، اور اس کو اللہ کی راہ میں اس کے مواقع پیدا ہونے کے باوجود خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کو یہ رسمیں کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ تو ان لوگوں کو بھی یہ چونکہ مذہبی پیشوا ہیں اسی بنیاد پر منکر ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ چیز جو ان کے اندر پیدا ہوئی ہے تو فرمایا کہ اس کے پیچھے جانتے ہو کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے اصل میں دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت کا سب سے بڑا ظہور مال کی محبت میں ہوتا ہے۔ تو یہ چیز چونکہ تمہارے دلوں کے اندر گڑ چکی ہوئی ہے، اس وجہ سے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نیکی کی حقیقت کو پالو گے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ نیکی کی حقیقت رسمیں نہیں ہیں، رسموں کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ یعنی آدمی اگر اپنی قوم کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور اس کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو یہ تو حقیقت ہوئی قوم یا وطن کے ساتھ محبت کی۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے یوم پاکستان کی تقریب بہت اچھی منعقد کر لی، اس کی بھی ایک حیثیت ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے، لیکن وہ اصل حقیقت کے ساتھ ہو تو اس کی حیثیت ہے، اگر اس کے بغیر ہو تو پھر وہ محض ایک ایسی چیز بن کے رہ جاتی ہے کہ آپ اپنے دل کو تو اس سے تسلی دے سکتے ہیں لیکن نہ اس سے قوم و وطن کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور اگر یہ چیز نہ ہو جس کا قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے تو پھر دین کے معاملے میں بھی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بہت سخت ہیں کہ لن تنالوا البر، اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم بڑے نیک ہو، یہ رسمیں ادا کر دینے سے سمجھتے ہو کہ بڑے نیک ہو، اس طرح کی بعض تقریبات منعقد کر لینے سے۔ یہود کے ہاں تو یہ چیزیں بہت تھی نا، ہیکل میں جانا ہے، خاص طرح کی قربانی دینی ہے، بخور جلانا ہے، یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اگر آپ کبھی پڑھیں بائبل کو تو اس میں بڑی تفصیلات آتی ہیں۔
تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں بھی قوموں کی تنظیم کے لیے، مذہب کے ساتھ وابستگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بعض حقوق کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ فرمایا لن تنالوا البر، یاد رکھو ہرگز نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ یعنی اس میں جو الفاظ استعمال کیا وہ یہ نہیں ہے کہ نیکی کا یہ پہلو نہیں پا سکتے، نیکی کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ جن چیزوں کو تم بڑی محبت کی نظر سے دیکھتے اور جس مال سے بے پناہ تعلق خاطر رکھتے ہو اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے۔ وما تنفقوا من شیء، اور فرمایا کہ ذرا غور کرو اس بات پر اور یاد رکھو اس بات کو کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے کیا اللہ کے ہاں اس کا صلہ نہیں ملے گا؟ اس کا صلہ تمہیں لازماً ملے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک ایک چیز کو جانتا ہے، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ نیکی کی حقیقت قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر بھی بیان کی ہے کہ نیکی کی حقیقت جیسے کہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے، یہ اصل میں ایفائے عہد اور ادائے حقوق و فرائض ہے۔ یعنی آپ نے جو عہد معاہدے کیے ہیں، خواہ وہ خدا سے کیے ہیں، خواہ وہ پیغمبر سے کیے ہیں، خواہ وہ عام انسانوں سے کیے ہیں، آپ ان عہد معاہدوں کو پورا کر دیں۔ اس کو قرآن نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، یعنی جب عہد کر بیٹھیں تو پھر اس کو ہر حال میں پورا کر دینے والے ہوں۔ تو سیرت میں اور انسان کے کردار میں اس کو بڑی غیر معمولی اہمیت آخر قرآن مجید نے جہاں پر سیرت و کردار کی بڑی چیزوں کو، نیکی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ نمایاں یہ چیز ہے۔ اور دوسری یہ کہ آپ کے گرد و پیش میں آپ کے اعزاء ہیں، آپ کے اقربا ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کا معاشرہ ہے، آپ کا ماحول ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی کوئی ضرورت آپ کے پاس لے کر آ جائیں، کوئی دین کی ضرورتیں ہیں، کچھ اخلاق کی ضرورتیں ہیں، کچھ خلق کی ضرورتیں ہیں، اگر ان چیزوں کے بارے میں آپ بیگانہ محض ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کے گرد کوئی بھوکا مر رہا ہے اور کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور آپ کا کوئی ہمسایہ 2 وقت کی روٹی بھی اپنے لیے نہیں پاتا، اور آپ کا کوئی عزیز اپنے بچے کی تعلیم کا بندوبست بھی نہیں کر پاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گرد و پیش کے حقوق و فرائض سے بیگانہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو دین کی حقیقت اور نیکی کی حقیقت قرآن نے یہ بیان کی ہے، اور اسی وجہ سے جو لفظ بر ہے، قرآن نیکی کے لیے، ہمارے یہاں تو نیکی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، قرآن اس کے لیے بر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اس کے معنی ہی عربی زبان میں یہ ہے کہ کسی چیز کا حق ادا کر دیا جائے، تو ایفائے حقوق یا ادائے حقوق ہی کے لیے یہ لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ تم کچھ خرچ کرو گے، تمہیں جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں دو گے تو اس کا صلہ تمہیں نہیں ملے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں ضائع ہو جائے گا، اللہ اس کا صلہ دے گا، لازماً دے گا، اس لیے کہ جو کچھ خواہ چھپ کر خرچ کرو، خواہ سامنے آ کر خرچ کرو، علانیہ خرچ کرو یا سرًا خرچ کرو، اللہ ان میں سے ہر چیز سے واقف ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم۔ ایک پہلو یہ تھا، یعنی یہاں یہ بتایا کہ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، پیغمبر کا انکار کرنے کے لیے جو اتنے جری ہو گئے ہو، جری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، غلط فہمی پر قرآن نہیں تنقید کرتا، آپ کو غلط فہمی ہو گئی، آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہے، آپ کے پاس سنجیدہ اعتراضات ہیں، بات واضح نہیں ہے، تو آپ اصل میں حق کی تلاش کرنے والے ہیں، حق کی تلاش کے لیے آپ سفر پر نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آدمی حج کے سفر پر نکل کھڑا ہوا، نہیں پہنچا تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جہاں کہیں بھی وہ اس راستے میں اپنی جان دے دے گا وہ اس کا اجر پالے گا۔ تو آدمی جب اعتراض کرتا ہے، یعنی وہ اعتراض جو حقیقی اعتراض ہوتا ہے، سوال کرتا ہے وہ سوال جو حقیقی سوال ہوتا ہے، اس پر قرآن مجید پورے کو آپ پڑھ لیں، اس کو کوئی اعتراض نہیں، اس پر وہ جواب دے گا، سمجھائے گا۔ لیکن جس وقت آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، قرآن مجید کا جو ان پہ الزام ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہچان گئے ہیں، یہ ایک ایک چیز سے واقف ہے، اب یہ حقائق کو جان بوجھ کر چھپا رہے ہیں کہ نبوت ہمارے ہاں سے ادھر کیوں چلی جائے، وہ اللہ کا فضل جو ہم پر ہوا تھا وہ ان پر کیوں ہو جائے، ان کی جو مذہبی پیشوائیت اور ان کا جو خاص مقام ہے، یعنی یہ چیز آڑے آ رہی ہے کہ ہم تو بڑی چیز تھے، یہ اگر عنایت ہونی تھی تو ہمارے اماموں پر ہوتی اور ہمارے جبوں اور ہماری دستاروں پر ہوتی، ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ بات ہے جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ تو ایک پہلو اس نے یہ واضح کیا کہ تمہارے اندر یہ چیز پیدا کہاں سے ہوتی ہے، کہاں سے جری ہوتے ہو، تم دینداری کی رسمیں بہت ذوق شوق سے ادا کر رہے ہوتے ہو،
یہ چیز پردہ بن جاتی ہے، حجاب بن جاتی ہے۔ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اس نے یہ سارے کام تو کر لیے، 10 عمرے بھی کر لیے، 10 حج بھی کر لیے، یہ رسوم ہے نا، تو ان رسوم کو تو تم نے ادا کر دیا، لیکن نیکی کی حقیقت تو یہ نہیں تھی۔ یہ چیزیں بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل تھیں، لیکن ان کی حیثیت علامتی تھی، یعنی ان کے ذریعے سے تو اصل میں تمہیں ان چیزوں کی یاد دہانی حاصل کرنی تھی جو تمہارے ایمان کا اور تمہارے عمل کا تقاضا ہے۔ تو اب یاد دہانی ہی اصل ہو گئی، اور اسی کے پردے میں تم نے یہ خیال کر لیا کہ تمہیں کوئی نیکی کی حقیقت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، نیکی کی حقیقت ہی ہے، تم اس کو فراموش کر چکے ہو، اس وجہ سے اتنے بڑے معاملے میں جری ہو گئے ہو۔ دوسرا معاملہ جو مذہبی پیشواؤں کے ہاں، مذہبی گروہوں کے ہاں پیش آتا ہے، جو اس کا باعث بنتا ہے، وہ چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو امتداد زمانہ کے ساتھ دین بن چکی ہوتی، یعنی ایک تو اصل دین ہے جو پیغمبروں نے پیش کیا، اس کے بعد کچھ فقہا، کچھ علماء اس میں اپنی تفریعات کرتے ہیں، کچھ آراء قائم کرتے ہیں، کچھ بدعتیں شامل ہو جاتی ہیں، کچھ غلط فہمیوں کے باعث بعض چیزیں دین کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ چیز خود ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں دیکھیں تو یہاں بالکل نظر آتی ہے، یعنی قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اصل دین پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، اس کے اوپر ایک پورا کا پورا معاشرہ قائم ہو گیا، یعنی یہ چیز جو ہے یہ نہ بھی ہو تو کوئی اللہ کی حجت میں فرق نہیں پڑتا، بات واضح ہے، معاشرہ قائم ہو گیا، اس معاشرے نے اپنی روایات قائم کر دیں، لیکن بتدریج ان چیزوں پر پردہ پڑتا چلا گیا اور اصل دین میں بہت سی چیزوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ وہ پھر وقت آ جاتا ہے کہ جب آپ اصل دین کو بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی نئی باتیں کر رہے ہیں، یعنی اس موقع کے اوپر گویا اصل دین اجنبی ہو چکا ہوتا ہے۔ اصل دین کو جب آپ اس کے سارے پردے اٹھا کر بیان کرتے ہیں کہ نہیں اصل بات یہ تھی، اصل بات یہ تھی، اصل بات یہ تھی، تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے جو چیزیں ایجاد کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ان کی غیر معمولی دلچسپی ہے۔ تو انہیں دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ پیغمبر ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی قرآن مجید جگہ جگہ یہ کہہ رہا ہے نا، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، کہ یہ قرآن تو تورات کی تصدیق کے لیے آیا ہے، تورات ہی کی دعوت کو پیش کرنے کے لیے آیا ہے، جگہ جگہ قرآن مجید یہ بات بیان کرتا ہے۔ تو دوسرا اعتراض انہیں یہ تھا کہ یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، پھر اس میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے بعض کو حلال کیوں سمجھتے ہیں؟ اب تورات کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہوا ہے کہ اس میں جو فقہی نوعیت کی حرمتیں ہیں، یعنی ایک تو وہ حرمتیں ہیں جو اللہ کی ہاں، ایک وہ ہے کہ جو فقہی نوعیت کی بعض چیزیں ہیں وہ شامل کر دی گئی ہیں، یعنی اس کے اندر انہوں نے بعد میں اپنے جو اجتہادات ہیں ان کو بھی اس کا حصہ بنا دیا ہے۔ امتداد زمانہ کے ساتھ یہ چیزیں شامل ہو گئی تھیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے ان میں سے بہت سی چیزوں پر، جیسے کہ انجیل کو ہم پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تم نے اپنی طرف سے اس میں داخل کر لی ہیں، میں تمہیں اصل حقیقت بتاتا ہوں کیا ہے۔ یہاں پر بھی یہی صورتحال تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اصل دین کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب اس میں بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں یہ لوگ حرام قرار دیے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، قرآن نے واضح کر دیا کہ ان میں حرمت کی کوئی بات نہیں۔ تو یہ ایک اعتراض تھا، اس کا جواب دیا، فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ جو چیزیں آج حلال ہیں، جن چیزوں کو ہم حلال قرار دے رہے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی حلال تھی، یعنی تمہید یہاں سے اٹھائی ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ اس میں جن لوگوں کو عربی زبان کا ذوق ہے وہ بھی اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ کل الطعام، ہر کھانا، ہر کھانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ کھانے جو طیبات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اب حلال بتا دیے ہیں، جن کی اس قرآن میں وضاحت کر دی ہے، جن کی ہمیشہ سے انبیاء علیہم السلام وضاحت کرتے رہے ہیں، یعنی ہر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس میں سب چیزیں شامل کر لیں، ایک موقع پر بولا جاتا ہے ایک لفظ۔ تو یہ بیان کیا کہ یہ جتنی کھانے کی چیزیں ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی اسی طرح حلال تھی، یعنی جس طرح یہ پیغمبر تمہیں بتا رہے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب، ان کا نام اسرائیل ہے، جو یعقوب نے، اسرائیل نے، خدا کے اس پیغمبر نے اپنے ذوق کے لحاظ سے اپنے لیے ممنوع ٹھہرائی ہوئی تھی۔ یعنی یہ پھر ایک فتنہ ہوتا ہے کہ خدا کا کوئی پیغمبر، فرض کر لیجئے کہ ایک چیز کو اپنی طبیعت کی مناسبت کے لحاظ سے نہیں کھاتا، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی امتیں پھر اس کو حرمت حلت کا مسئلہ بنا لیتی ہیں۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک موقع کے اوپر گو پکا کر آپ کے سامنے رکھی گئی،
تو آپ نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا، یہ کہا یہ میری طبیعت اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ تو حضرت خالد نے یہ پوچھا کہ حرام تو نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کا بڑا دوسرا ذوق ہے، یعنی ہماری طرح کی عقیدت جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ ان کے ہاں نہیں ہوتی، ان کے ہاں اور طرح کی عقیدت اور محبت بے پناہ ہوتی ہے، لیکن دینی اور اس طرح کے معاملات میں وہ بڑی واضح جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حرام تو نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی پلیٹ اپنی طرف کھسکائی اور بہت شوق سے کھانا شروع کر دیا، اور آپ کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کھا لی۔ اب ظاہر ہے کہ فرض کیجئے کہ یہ بات انہوں نے نہ کی ہوتی، روایت میں اتنا ہی ہو گیا ہوتا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گو پکا کر رکھی گئی اور آپ نے نہیں کھائی، تو بس کافی تھا یہ اس بات کے لیے۔ یعنی اگلا سوال جو ہے وہ اگر نہ کیا جاتا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے ہاتھ کھینچ لینا اس کے حرام قرار دینے کے لیے بہت کافی تھا۔ تو یہ چیز سیدنا یعقوب کے معاملے میں ہو چکی تھی۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ تورات جب نازل ہوئی، یہ دیکھیے اس میں استدلال کا کتنا خوبصورت پہلو ہے کہ انہوں نے ممنوع ٹھہرائی تھی، اگر خدا نے ان کو ممنوع قرار دینا ہوتا تو تورات کے نزول کے وقت تصریح کر دیتا، من قبل ان تنزل التورات، کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کیا تھا۔ یعنی تورات جب نازل ہوئی تو یہ تو بہت بعد میں نازل ہوئی نا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام تو سیدنا اسحاق کے بیٹے ہیں، یا یوں کہیے کہ سیدنا ابراہیم کے پوتے ہیں، اور یہ اندازہ اگر آپ لگائیے تو کوئی 450-500 سال پہلے ہوئے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پیغمبری کے منصب پر فائز ہوئے تو اللہ نے ان کو تورات دی۔ اب تورات دی تو اس میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حلال ہیں، یہ حرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، یعنی تاریخی لحاظ سے یہ ٹھیک ہے کہ سیدنا یعقوب نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی یا ممنوع کی ہوئی تھی اپنے اوپر۔ حرام اصل میں ہمارے یہاں ایک مذہبی اصطلاح بن گئی ہے، عربی زبان کا آپ لفظ ہے، اس طرح آپ انگریزی میں کہتے ہیں پروہیبٹڈ، یا آپ کہتے ہیں میں نے اس چیز کو اپنے روکا ہوا، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو چیز اپنے لیے آپ ممنوع قرار دے لیں اس لیے عربی میں یہی لفظ بولیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ شراب کے بارے میں بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حرام کا لفظ تو نہیں آیا، ان کے خیال میں حرام کوئی مذہبی اصطلاح ہے، ایک چیز سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی شراب پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا اور ان سخت لفظوں میں کیا ہے کہ رجسم من عمل الشیطان فاجتنبوہ، گندا شیطانی کام ہے، اس سے الگ رہو۔ اب آپ نے پینی ہے تو آپ پئیں، لیکن خدا کی کتاب میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ تو اس چیز کو یعنی ادھر ادھر کرنے کے لیے بعض لوگ حرام کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ حرام کا لفظ کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے، یہ عربی زبان کا عام لفظ ہے، یعنی جس چیز سے روکا گیا ہو اسے حرام کہہ دیں گے۔ اچھا اور بھی الفاظ ہیں، اصل چیز تو روکنا ہے نا کسی چیز سے۔ آپ کہیں کہ میں نے منع کر دیا، آپ کہیں میں نے روک دیا، آپ نے کہا میں تمہیں یہ کرنے نہیں دوں گا، تو یہ ساری تعبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے، جن کا نام یہاں اسرائیل آیا ہے، جو چیزیں اپنے لیے ممنوع ٹھہرائی تھیں ان پر قرآن نے استدلال کیا کہ پیغمبر سے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہو؟ اگر انہوں نے کوئی چیز اپنے لیے ممنوع قرار دے گی تو اس کے بعد تورات نازل ہوئی، یعنی غلط فہمی کی وجہ تھی، تو پھر تورات کے نزول کے بعد دور ہو جانی چاہیے تھی نا، وہ نازل ہوئی۔ فرمایا کل فاتوا بالتورات فتلوها، ان سے کہو کہ لاؤ تورات اور پڑھو میرے سامنے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہی کہنا پڑتا ہے آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو کہ لاؤ قرآن اور پڑھو ہمارے سامنے۔ اس میں تو یہ بات بیان نہیں ہوئی، اس میں تو اور دین بیان ہوا ہے، تم نے جو دین بنا رکھا ہے یہ بالکل اور دین ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو بعض روایتوں کا مدعا نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بھی حلال و حرام کی ایک بڑی لمبی فہرست بن چکی ہے، ہمارے یہاں بھی بن چکی ہے۔ یعنی ہوا کیا ہے وہی ہوا ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جس میں حلال حرام سے متعلق جو غلط فہمی ہوتی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ سیدنا یعقوب نے محض اپنے طبعی ذوق کی وجہ سے کچھ چیزوں کو کھانے سے اجتناب کیا، یہ چیز ان کی امت کے لیے فتنہ بن گئی کہ انہوں نے کہا یہ حرام ہے۔ اچھا اس کے بعد اللہ نے اپنی کتاب اتار دی، لیکن طبیعت آمادہ نہیں ہوئی ماننے کے لیے۔ قرآن مجید اس کے 1500 سال بعد، 2000 سال بعد بلکہ کم و بیش، اب آ کے ان کو کہہ رہا ہے کہ تورات لاؤ۔ بڑی احمقانہ بات کر رہے ہو، بڑی سادہ سی چیز ہے کہ اگر سیدنا یعقوب نے کوئی چیز دینی لحاظ سے ممنوع قرار دی تھی تو تورات جب ان حرمتوں و علتوں کو بیان کرنے لگی تو اسے بیان کرنا چاہیے تھا، تو اس نے تو بیان نہیں کیا۔ لاؤ آ کے تورات سامنے رکھو اور پڑھو اس کو، فتلوها ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب، لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے،
یعنی یہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور ہماری اس بات کی وضاحت کے باوجود بھی جو لوگ اس بات پر اصرار کریں گے کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھیں، یہ قرآن مجید میں ایک بڑا جرم ہے۔ چنانچہ قرآن نے سورہ اعراف میں یہاں یہ بتایا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا وہاں بھی حرام حلال کا یہ مسئلہ مذہبی معاملات میں بڑی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، تو وہاں بیان کیا میں نے 5 چیزیں حرام کی ہیں، میں نے اس کے علاوہ کچھ حرام نہیں کیا۔ حرمت حلت کے سارے معاملات میں اسی اصول پر غور کرو، یہ قرآن نے بیان کیا ہے سورہ اعراف میں۔ اس میں 5ویں چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھ کے اپنی طرف سے کوئی چیز دین بنا کے پیش کر دی جائے۔ تو فرمایا کہ اگر اس وضاحت کے بعد بھی من بعد ذالک، اس وضاحت کے بعد بھی اگر یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں فاولئک ھم الظالمون، تو پھر کیا شک ہے کہ یہی ظالم ہے، یعنی پھر تو یہ اپنی جان پر جانتے بوجھتے ظلم ڈھا رہے ہیں۔ قل صدق اللہ، ان سے کہو کہ اللہ نے یہ بالکل سچی بات کر دی ہے، یہی حقیقت ہے، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اس لیے اپنے ان تعصبات کو چھوڑو جن میں پڑ گئے ہو، اور پیروی کرنی ہے تو ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ یعنی اگر کوئی استدلال کی جگہ ہے تو وہ سیدنا ابراہیم کا طریقہ ہے، چونکہ یہ ساری دینی روایت جو دور ثانی میں چلی ہے اس کا منبع اور اس کا ماخذ سیدنا ابراہیم ہی ہے۔ یعنی یہ جو اس خاندان کے اندر دین کی روایت پیدا ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی ابتدا سیدنا ابراہیم سے ہوئی ہے، تو پھر وہی اصل حوالہ ہے۔ جس طرح کہ اب ہمارے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایک حوالہ ہے، تو بالکل اسی طریقے سے پوری دینی اور پوری مذہبی تاریخ کے لیے جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، ان سے پہلے کی تاریخ وہ دنیا کو منتقل نہیں ہوئی، وہ پری ہسٹورک ہے، اس کی کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ کچھ ہے تو بہت ہی مجمل انداز میں آپ کو ویدوں میں مل جائے گا، یا قرآن مجید میں، یا بائبل کی کتاب پیدائش میں مل جائے گا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو اصل روایت ہے وہ ہمارے پاس سیدنا ابراہیم کے بعد کی، اور سیدنا ابراہیم کوئی 2000 قبل مسیح میں ہوئے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال پہلے۔ تو ان کا حوالہ دے کے یہ کہا کہ اگر تم نے اپنے آبائی کی وہ حضرت یعقوب کا حوالہ دے رہے ہیں نا حرمت کے لیے، کہ اگر تم نے دین کے معاملے میں کسی کی پیروی کرنی ہے تو ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، جو اسلام کے راستے کے اوپر حنیفہ بالکل یکسو تھا، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کا حوالہ دیتے ہی چونکہ ادھر بنی اسماعیل کھڑے ہیں جو شرک کی بے شمار صورتیں ایجاد کر چکے ہیں، تو فوراً اس بات کی وضاحت کر دی کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ دوسرا پہلو ہوا، یعنی ایک چیز یہ بیان کی، اب یہ دیکھیے ایک خاص طریقہ ہے قرآن مجید کا کہ وہ اس باطن کو کھولتا جاتا ہے اور اعتراضات کے جوابات دیتا جاتا ہے۔ تو پہلے یہ بیان کیا، اور یہ معاملہ عام طور پر اس جگہ ہوتا ہے جب کوئی سورہ یا کوئی فصل خاتمے کو پہنچ رہی ہو۔ یعنی پہلے تو یہ تھا کہ حقائق بیان کیے گئے، سیدنا مسیح کی پوری تاریخ سنائی گئی، پھر بتایا گیا کہ اصل حقیقت کیا تھی، اور ان کو تنبیہ کی گئی کہ یہ رویہ اختیار نہ کرو۔ اب کچھ اعتراضات ہیں، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ تو پہلے اس بات کو عام آدمی بھی یہ کہتا ہے نا، یہ جو پہلا اعتراض ہے وہ بھی اصل میں اعتراض ہے، یعنی مذہبی پیشوا سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مذہبی رسوم بہت دلچسپی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ عام آدمی پوچھتا ہے جی کہ ویسے تو جبہ، ماما، قربانی، تقریر، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی بات کے بارے میں ہمیں دھوکہ دے رہے ہوں؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ دین کی حقیقت سے بیگانہ ہو چکے، دیکھنا ہو تو ان کا عمل دیکھو، نہ کہ ان رسوم کو دیکھو۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ یہ جو اس چیز کو بہانہ بنا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تو بدعتیں داخل کر دیں، آ کے نیا دین پیش کرنا شروع کر دیا، یعنی ہوتا وہی ہے، آپ نے کہا کہ نہیں یہ چیز حرام نہیں ہے، اس کی نوعیت یہ نہیں ہے، فوراً اعتراض ہوا اس کے اوپر کہ دیکھیے یہ تو نیا دین بنا رہے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا کہ اصل دین کیا تھا، حرام حلال کے اصول کیا ہیں، اور اگر دیکھنا ہے تو تورات کو دیکھو، کیونکہ اگر حرام تھا تو اس میں بیان ہونا چاہیے تھا۔ تیسری جو چیز اب زیر بحث آ رہی ہے وہ یہ زیر بحث آ رہی ہے کہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بیان ہو چکا قبلہ تبدیل کر دیا گیا، اب بیت المقدس کی طرف مسلمان ایک لمبے عرصے تک نماز پڑھتے، اس کی وجہ بیان کیا قرآن نے کہ کیوں یہ حکم دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے سیدنا ابراہیم کی بنائی ہوئی عبادت گاہ کے بارے میں پوری تاریخ گم کر دی تھی، اور اب قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ بیت الحرام ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو اصل تاریخ کی طرف لوٹانے کا عمل ہے وہ بھی قابل اعتراض ہو گیا کہ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ یہ کہتے تو یہ تھے کہ یہ اصل میں ہماری ہی نبوت اور ہماری ہی کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو پھر آخر کیا مسئلہ تھا؟ قبلہ تو کم سے کم بیت المقدس ہی کو رہنے دیتے۔
تو اب قبلہ کا معاملہ زیر بحث آ گیا۔ تو فرمایا کہ انہیں قبلے کے بارے میں بھی اعتراض ہے، انہیں بتاؤ کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ وہ پہلی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے اللہ کے حکم سے تعمیر کی گئی وہ کون سی ہے؟ للذی ببکہ، وہ یقیناً وہی ہے جو مکے میں ہے۔ یعنی یہ پہلے بتایا کہ اگر قبلے کو مقرر کرنے کے لیے کوئی ضابطہ عقل عام کی روشنی میں بنایا جائے تو تین ہی مسجدیں ہیں نا، آپ یعنی آج چاہتے ہیں کہ نماز میں نظم پیدا کرنے کے لیے کسی جگہ کو قبلہ قرار دے دیا جائے۔ یعنی ہمارے ہاں بیت اللہ کوئی معبود نہیں ہے، قبلہ ہے، یعنی ایک نشان مقرر کر دیا۔ قبلہ کا مطلب ایک نشان مقرر کر دیا کہ بھئی یہ جگہ ہے کہ جس کو تم اپنی عبادت میں، اپنی نمازوں میں نظم پیدا کرنے کے لیے ادھر رخ کر لو گے۔ تو اس میں فرض کیجئے کہ آج ہم بیٹھ کے انتخاب کرنا چاہیں کہ کس جگہ کا انتخاب ہو، میرا گھر، آپ کا گھر، یعنی 10 جگہیں ہوں گے نا، تو 3 مسجدیں ہیں کہ جو پیغمبروں کی بنائی ہوئی، یعنی براہ راست انہوں نے بنائی ہے۔ ایک بیت الحرام جو سیدنا ابراہیم کی تعمیر کردہ مسجد ہے، دوسری بیت المقدس جو سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کی تعمیر کردہ ہے، تیسری مسجد نبوی جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینے میں آ کے بنائی۔ تو یہ تینوں مسجدیں جو ہیں، اگر ان میں سے انتخاب کرنا ہو تو کس کا انتخاب کیا جائے گا؟ یعنی اسی کا جو حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی ہے۔ تو قرآن نے اسی سے استدلال کی بنیاد اٹھائی، کہا کہ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے، یہ بتاؤ کہ وہ پہلی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کی گئی وہ کون سی ہے؟ للذی ببکہ، وہ وہی ہے جو مکے میں ہے۔ اس میں مکے کا نام بکہ لیا ہے، یعنی یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اس میں مکے کا نام مکہ نہیں لیا، مکے کا قدیم نام یہی ہے، یعنی بکہ ہی اس کا اصل نام تھا۔ بکہ ہی آہستہ آہستہ اس طرح ہمارے ہاں ناموں میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس طریقے سے مکہ ہو گیا۔ یعنی بے جو ہے وہ بعض لوگوں کے تھوڑا سا گنگنا ہوتا ہے ناک میں، تو بولتے بولتے بعض اوقات تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ لاہور کے بارے میں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اصل نام یہ تھا، تبدیل ہو کے ملتان کے بارے میں دیکھیں گے کہ مولتان تھا، لیکن یہ ہے کہ واؤ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور ملتان ہو گیا۔ تو اس طرح بہت سے شہروں کے ناموں میں یہ چیز ہو جاتی ہے، تو مکے کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ قرآن مجید نے یہاں کیوں بکے کا نام لیا؟ اس لیے کہ جو یہ بیت اللہ ہے، یہ بیت الحرام ہے، حضرت ابراہیم کی مسجد ہے، اس کا ذکر تورات میں جگہ جگہ ہے، اور اس کو وہاں ہم بیت اللہ کہتے ہیں، وہاں اس کا نام آتا ہے بیت ایل کے نام سے۔ جس طرح اللہ عربی زبان میں اللہ کا نام ہے، اسی طرح عبرانی میں ایل ہے، تو بیت ایل کا جگہ جگہ ذکر آئے گا اگر آپ بائبل کو پڑھیں، اور یہ کہ حضرت ابراہیم نے بیت ایل بنایا، حضرت ابراہیم نے یہ بنایا۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ بیت ایل جو ہے وہ کہاں بنایا؟ تو اس کا نام بھی تھا وہاں پہ، وہ نام اگر موجود ہوتا تو یہ بحث ہو نہیں سکتی تھی جو اب ہو رہی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع کے اوپر بھی کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، یہ اعتراض نہیں کر سکتے تھے، حضرت ابراہیم کے تعلق کی بھی نفی نہیں کر سکتے تھے، اور اگر یہ گھر حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا ہے تو اس کی قدامت خود اس کی اولیت کا تقاضا کرتی ہے، یعنی بحث ختم ہو جاتی تھی نا اس کے نتیجے میں۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ جو تحریفات کیں اس میں قرات کو توڑ مروڑ کے، جس کو قرآن نے پیچھے بیان کیا لئی لسان کے ذریعے سے، انہوں نے یہ کیا کہ اس لفظ بکہ کو بکا بنا دیا۔ اب بکا کے معنی رونے کے ہیں، تو وادی بکا، دیوار گریہ سنا ہوگا نا آپ نے، رونے کی دیوار، تو اب ایک ذرا سی تبدیلی لفظ کے اندر کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لفظ اپنی حقیقت سے دور ہو گیا۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ وہ جو وادی بکا ہے اور جس کو رونے دھونے کے لیے خاص کر رکھا ہوا ہے تم نے، وہ اصل میں بکہ تھا، وہ وادی بکا نہیں تھی، وہ بکہ تھا، اس وجہ سے اصل نام لیا۔ فرمایا مبارکن، تمام جہان والوں کے لیے برکت، و ہدی للعالمین، اور ہدایت کے مرکز کی حیثیت سے، یعنی یہ پہلا گھر ہے جس کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ لوگ اس گھر کی طرف آئیں، یہ چیز ان کے اندر ایک روحانی ذوق پیدا کرے گی، انہیں اپنے پروردگار کے قریب کرے گی، اور یہ ایک ایسی علامت بن جائے گا گھر کہ جو انہیں یاد دہانی کرتا رہے گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا حقیقت تھی جس پر لوگوں کو کھڑا کیا تھا۔ اس کو بیان کیا اور فرمایا کہ یہ ہدایت کا ایک مرکز تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں لیکن ان حقائق کی یاد دہانی ضروری ہوتی ہے، ایک خاص علاقہ منتخب کیا دنیا کے بالکل وسط میں، یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے جس میں آپ دائیں دیکھیں تو عرب آ جاتا ہے، یہ علاقے کا انتخاب کیا، اور اس علاقے کا انتخاب کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا جب وہ بابل سے اتمام حجت کے بعد باہر نکلے۔ انہوں نے اصل میں تو اپنی قوم پر بابل میں اتمام حجت کیا، لیکن بابل میں جب عذاب آ گیا ان کی قوم کے اوپر تو اس کے بعد وہ نکلے ہجرت کر کے، جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے۔ ہجرت کر کے جب وہ نکلے تو انہیں دوسرا مشن یہ دیا گیا کہ اب آپ اس مرکزی جگہ کا انتخاب کریں
اور اس جگہ میں نشان زد کر دیں کہ یہاں پر توحید کے مرکز قائم ہونے چاہیے۔ جیسے اب بھی ہم کوئی دینی مذہبی کام کرتے ہیں یا کوئی تحریک برپا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی مرکز بناتے ہیں نا کہ یہ مرکز ہے، تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ تو یہ جو مسجدیں ہیں یہ اصل میں مرکز ہیں توحید کے، اللہ کی عبادت کے، اور یہ خاص طور پر فرمایا کہ ہدی للعالمین، پوری دنیا کے لیے ایک مرکز کے طور پر ہم نے ابراہیم سے کہا کہ وہ اس گھر کو بنائے۔ تو انہوں نے یہاں یہ گھر بنایا اور بنی اسرائیل کے لیے فلسطین کا انتخاب کیا۔ اس زمین کو بھی، وہ زمین بھی قرآن کہتا ہے کہ مقدس سرزمین ہے۔ مقدس کا کیا مطلب ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے تقدیس دے کر اپنے کسی دینی کام کے لیے منتخب کر لیا، تو ایسے ہی یہ منتخب کی گئی ہدایت کے ایک مرکز کے طور پر۔ فرمایا یہ اب اس کے بعد یہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو فرمایا کہ دیکھو فیہ آیاتم بینات، تم انکار کرتے ہو نا اس بات کا، لیکن 3 واضح چیزیں ہیں اگر استدلال کرنا چاہتے ہو کہ جو اس معاملے میں ہر ابہام کو دور کر دیتی ہیں۔ فیہ آیاتم بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ کس بات کی؟ اس بات کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر یہی ہے، اس لیے قبلہ بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ یعنی حضرت ابراہیم کے ساتھ اگر نسبت ثابت ہو گئی تو پھر تو واضح ہے نا کہ حضرت ابراہیم کے اگر پہلا گھر بنایا ہے اور 3 مسجدوں میں سے انتخاب کرنا ہے تو اسی کا انتخاب ہونا چاہیے۔ یہ ایک سادہ استدلال ہے جس میں قرآن اب یہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا دلائل ہیں جن کی بنیاد کے اوپر اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے، یعنی آپ 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ مقام و ابراہیم، یعنی یہ ابراہیم کا مسکن ہے، ساری روایتیں یہی بتا رہی ہیں، پوری عرب کی تاریخ یہی بتا رہی ہے، اس پر اجماع ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے۔ انہوں نے یہاں قیام فرمایا، اس میں اپنی اولاد کو آباد کیا۔ ومن دخلہ کان آمنا، اس کے بارے میں یہ روایت ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ جو اس حرم میں داخل ہو جائے مامون ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو چیز ہے کہ یہ حرم ہے تو اس کا مامون ہونا یہ تو آج نہیں بتایا جا رہا، بلکہ عربوں کی ٹریڈیشن بھی صدیوں سے یہی چلی آ رہی ہے کہ اس گھر کو حرم قرار دیا گیا ہے، یعنی اس میں کسی کا خون نہیں بہایا جا سکتا، اس میں کسی کے خلاف اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ مجرم بھی پناہ لے لے تو اس کے لیے بھی کچھ قاعدے ہیں کہ کیسے اسے پکڑا جائے گا۔ اس میں ایک درخت بھی اگر آپ کاٹنا چاہیں تو اس کے لیے بھی کچھ ضابطے ہیں کیسے کاٹا جا سکتا ہے، اس کا کاٹنا بھی ممنوع ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے بارے میں یہ بات ہمیشہ سے مانی جاتی رہی ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر ہمیشہ سے اس اللہ کے گھر کا حج فرض رہا ہے۔ یعنی سیدنا ابراہیم کا یہ مسکن ہے، یہ بات ایک بالکل تاریخی حقیقت کے طور پر واضح ہے۔ یہ حرم قرار دیا گیا ہے، مامون رہا ہے، اور جنگ و جدال کے عادی عرب بھی اس کی اس حیثیت کو تسلیم کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ سے اس کو منتقل کرتے رہے ہیں اور اس کا حج کرنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ یعنی حج کی ٹریڈیشن بھی موجود ہے۔ تو اتنی بڑی یہ جو روایت ہے جو چلی آ رہی ہے اور جس میں سیدنا ابراہیم کے مقرر کردہ مناسک کے مطابق حج، کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی، چند چیزوں کے اندر کچھ بدعت داخل کر دی تھی، بالکل ایسے ہی حج کرتے تھے عرب جیسے ہم آج کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ تو ایسی واضح ہیں کہ ان کے بعد بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ ابراہیم کا بنایا ہوا گھر نہیں ہے۔ یہ گویا دلائل دیے ہیں تاریخ سے کہ یہ سب کچھ اجماع اور تواتر سے ثابت ہے۔ پھر تورات پڑھیں تو اس میں بھی اس کے ناقابل تردید شواہد ہیں، اور کوئی آدمی اگر تعصب کے بغیر تورات کا مطالعہ کرے تو وہ اس بنیادی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ سیدنا ابراہیم نے جو بیت ایل جس کو تورات کہتی ہے آباد کیا تھا، بنایا تھا، وہ یہی مکے کا بیت الحرام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی نشانیاں ہیں، یعنی جو بات ہم نے تمہیں بیان کی ہے یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اور جو اس کے بعد ومن کفر، جو اس کے بعد بھی انکار کرے، یعنی بات واضح ہو گئی، ہم نے بات واضح کر دی اور ہر لحاظ سے دلائل کے ساتھ بتا دیا کہ یہی گھر اصل چیز ہے۔ تو فرمایا جو اس کے بعد بھی انکار کریں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی جو اس کے بعد بھی انکار کریں تو پھر وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ ان سے بے پرواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی دنیا والوں کا محتاج نہیں ہے کہ وہ ان کی پرواہ کرتا پھر ان کے پیچھے بھاگتا رہے۔ حقائق واضح کرنا ہی اللہ کا کام ہے، اور وہ اس نے واضح کر دیے ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ قُلْ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، ان سے پوچھو اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یعنی یہ ساری بات واضح کر دینے کے بعد اب خاتمے میں فرمایا
ان سے پوچھو اہل کتاب تم اللہ کی ان آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، درا حال ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جانتے ہو نا، اگر خدا کو مانتے ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، ان سے پوچھو اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن، کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لائے؟ یعنی یہ ساری باتیں کر کے، یہ سارے اعتراضات اٹھا کر، یہ وہ چیزیں کہ جو بالکل لغو ہیں ان کو بیان کر کے خدا کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہو نا، کیوں روکنے کی جسارت کرتے ہو؟ تب ہونہا عوجا، تم اس خدا کے بتائے ہوئے راستے میں عیب ڈھونڈتے ہو، وانتم شہداء، درا حال ہے کہ تم اس کے گواہ بنائے گئے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اس پر غور کرو اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی یہ آخر میں گویا تہدید کر دی کہ حقائق اتنے واضح ہیں، انکار کیوں کرتے ہو؟ صحیح راستہ واضح ہے، لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں، تم مذہبی لوگ ہو، تمہاری طرف دیکھتے ہیں، اس کے راستے میں کیوں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں؟ تمہیں توفیق نہیں ہے تو کم سے کم دوسروں کو روکنے والے نہ بنو، اور پھر کس چیز میں آپ ڈھونڈ رہے ہو؟ اس چیز میں جس کے تم خود گواہ بنائے گئے تھے، تمہیں تو اس کی شہادت دینی تھی، تو یہ تمہارے شائن شان نہیں ہے۔ اب ان آیات کا سایہ ترجمہ سن لیجیے۔ ان کا یہ رویہ محض اس وجہ سے ہے کہ دینداری کی بعض رسمیں پوری کر دینے کے باعث یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ ان سے کہہ دو تم نیکی کی حقیقت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ اس پر غور کرو اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا صلہ تمہیں لازماً ملے گا، اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے۔ انہیں اعتراض ہے کہ یہ پیغمبر تورات کی تصدیق کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے بعض کو حلال کیوں سمجھتے ہیں؟ کہہ دو کہ کھانے کی یہ سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی اسی طرح حلال تھیں، سوائے ان کے جو اسرائیل نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے خود اپنے لیے ممنوع ٹھہرا لی تھی۔ کہہ دو کہ لاؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، اس لیے اپنے ان تعصبات کو چھوڑ کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو اسلام کے راستے پر بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اسی طرح قبلے کے بارے میں بھی انہیں اعتراض ہے۔ ان سے کہہ دو کہ پہلی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کی گئی وہ یقیناً وہی ہے جو مکے میں ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کے مرکز کی حیثیت سے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مسکن ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج ہے۔ یہ اس کی نشانیاں ہیں، اور جو اس کے بعد بھی انکار کریں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ان سے پوچھو اہل کتاب تم اللہ کی ان آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، درا حال ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان سے پوچھو اہل کتاب تم ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لائے ہیں؟ تم اس میں عیب ڈھونڈتے ہو، درا حال ہے کہ تم اس کے گواہ بنائے گئے ہو۔ اس پر غور کرو اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر